روزے ہیں، چلو بھائی چلو وہاں چلو، ذرا غور فرما رہے ہیں، لیکن آپ یقین جانیے گا اللہ گواہ، حسین اس عظمت کی بلندیوں کا نام ہے کہ جو اپنے چاہنے والوں کو وہ عظمتیں عطا کر دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ ہم وقت دیکھتے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ دیکھتے ہیں، اور کبھی ذاکری زیادہ ہو گئی، نوح و ماتم زیادہ ہو گیا تو بے چینی ہو جاتی ہے نہیں؟ یاد رکھنا میرے عزیزو، یہ سب بالکل ضائع نہیں جاتا ہے، یہ بالکل ضائع نہیں جاتا ہے۔ حسین ابن علی اس کی قدر کرتے ہیں، یہ تو بہت بڑی چیز ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ گواہ ہے، اگر ایک لمحہ بھی آپ نے حسین کی راہ میں صرف کر دیا تو حسین کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہوتا ہے، اوجھل نہیں ہوتا ہے۔ ہم اسے سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں، حسین اسے ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں۔ حسین اس سخی ابن سخی کا نام ہے کہ اگر اس کی راہ میں اتنا کوئی کرے جسے ہم کہتے ہیں شمع برابر، تو وہ پہاڑ کے برابر عطا کر دیتا ہے۔ واقعہ سنیے، بات آ گئی ہے تو واقعہ سنیے۔ زہرا کے لال کا ذکر ہے، ایک شخص جیسے آپ حضرات انتظام کرتے ہیں مجلس کا، ماتم کا، وہ بھی کرتا تھا۔ ایام آزاد میں پڑھائی نماک رکھتا تھا۔ اس کا ایک پڑوسی تھا، پڑوسی کو کوئی دلچسپی اس کی نہیں تھی، ٹھیک ہے چلے گئے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں، ہمارے آپ کے بھی بہت سے پڑوسی ہوتے ہیں، ہے نا؟ ایک روز یہ شخص جو بڑا انعماق رکھتا تھا، بڑا خلوص رکھتا تھا، خدمت کرتا تھا، فرش اعجاز بچھاتا تھا، اس نے ایک رات خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ خیمے لگے ہوئے ہیں، ایک خیمے میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور امام تشریف فرما ہے، کچھ لوگ امام کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ امام جب آئے تو اس میں سے ایک شخص سے کہا کہ ذرا آج کی لسٹ لاؤ، فہرست لاؤ، کس نے کیا کیا مجلس عظام میں تعاون کیا ہے، اسے سپورٹ کیا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک لسٹ، ایک فہرست امام کو کے سامنے پیش کی گئی۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس میں نام لکھا ہوا تھا اور نام کے سامنے لکھا ہوا تھا کہ کس نے کیا کیا ہے۔ جب اس نے دیکھا تو اس کو بھی شوق ہوا، اس نے سوچا کہ بھائی میں اپنا نام دیکھوں، میرا نام بھی اس فہرست میں ہے یا نہیں، میں بھی فرش بچھاتا ہوں، میں بھی عزا کا اہتمام کرتا ہوں امام کی۔ تو اس نے اپنا نام دیکھا، لیکن اپنے نام کے اوپر اس نے اپنے اس پڑوسی کا نام دیکھا۔ اسے فکر ہوئی کہ یہ تو ایسا شخص ہے کہ جو کبھی کچھ کرتے ہی نہیں تھا، اس کا نام میرے نام کے اوپر کیسے آ گیا؟ اچھا، اس کالم میں اس نے دیکھا، خانے میں دیکھا کہ جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کس نے کیا کیا۔ بس کسی نے تبرک کا انتظام کر دیا، کسی نے پانی کا انتظام کر دیا ہے، سب لکھا ہوا تھا۔ نام آیا اس کے سامنے اس نے یہ کیا، یہ نام آیا اس نے، یہ پڑوسی جو نام آیا تو اس کے نام کے سامنے کبریت لکھا تھا۔ کبریت عربی میں کہتے ہیں سلفر، اور سلفر سے آپ جانتے ہیں میچز بنائی جاتی ہے نا، جس سے جلاتے ہیں، روشن کرتے ہیں، جس کو ہم اردو میں ماچس کہتے ہیں، ہے یا نہیں، اس کو کبریت کہتے ہیں۔ تو اس کے آگے کبریت لکھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی، صبح ہوئی، پڑوسی کے گھر گیا، نوک کیا، باہر آئے، کیا بات ہے؟ السلام علیکم، کیا بات ہے؟ کہا بھائی میں نے رات ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، مولا تشریف فرما، خیمہ لگا ہوا ہے،
مولا نے کہا کہ لاؤ وہ فہرست آج دن میں کس نے کیا 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 ہے. تو میں نے تمہارا نام دیکھا اس میں, تمہارے نام کے آگے کبریت لکھا تھا, تم کو تو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, تمہارا نام کیسے آیا؟ اس نے کہا بھائی دیکھو مجھے تو یقیناً کوئی ایسا نہیں ہے, میں کوئی حصہ نہیں لیتا ہوں, لیکن کل میں جب گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ نان پز بیکر جو روٹیاں پکاتا ہے, نان پز بیٹھا ہوا ہے لکڑیاں لے کے روٹی پکانے کے لیے حصے کی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے, کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا کیا کروں, اگر میرے پاس آگ جلانے کے لیے کچھ ہوتا تو میں ان لکڑیوں کو روشن کر کے تبرک کی یہ روٹیاں پکاتا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب میں نے یہ سنا تو میں نے جیب سے میچ باکس نکالا, میچز نکالی اور میں نے کہا بھائی لو اس سے جلا دو. تو اس نے اس میں سے ایک وہ تیلی نکالی اور نکالنے کے بعد لکڑی اس سے روشن کیا. میں نے اپنا میچ باکس لیا, میں چلا گیا, اس کے علاوہ تو میں نے کچھ نہیں کیا. کہے بھائی اتنا سا تمہارا کام تھا, حسین ابن علی کی لسٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ تم نے روشن کرنے کے لیے, تبرک پکانے کے لیے ایک میچز دیا ہے. اے میرے عزیزو, اگر ایک میچز کی تیلی اور دانے کا امام کے ہاں اندراج ہو رہا ہے, اسے لکھا جا رہا ہے, تو میرے عزیزو یہ گھنٹے جو تم صرف کر رہے ہو یاد رکھنا یہ برباد نہیں جائے گا. یقیناً حسین کے ہاں لکھا جا رہا ہے کہ کس نے کیا کیا دیا ہے. اے میرے عزیزو حسین کسی کا احسان نہیں لیتے ہیں, یاد رکھنا اس بات کو, اس لیے کہ احسان وہ لیتا ہے جو خود ضرورت مند ہوتا ہے, جو دوسروں کو دیتا رہتا ہے وہ احسان نہیں لیتا ہے. اگر حسین کی راہ میں ذرہ برابر بھی کرو گے تو حسین اتنا عطا کریں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. صلوات پڑھنے بعد مل کے محمد پیسوں کی حقیقت کیا ہے, یہ ڈالرز کی حقیقت کیا ہے, یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں, ہاتھ کا میل ہے, آج آپ کے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگا. میرے عزیزو اس سے بہتر موقع کہاں ہے کہ ہم اگر کچھ کما کے لائیں تو حسین کے کام آ جائے. راہ میں ہماری محنت و مشقت سے حاصل کیا ہوا کچھ آ جائے, حسین اتنا دیں گے کہ سوچ بھی نہ سکو گے. آپ نے دیکھا ہے, ہوتا ہی ہے. اصل میں یہ واقعہ آ گیا, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بھائی حسنین روز آپ سے اپیل کر رہے ہیں, روز اپیل کر رہے ہیں, فنڈ کی کمی ہے, یہ ہے وہ ہے, ہوتی ہے. لیکن انشاءاللہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مولا کے ایسے چاہنے والے ہیں کہ ایک بھی کوئی اٹھ جائے گا مولا کے راہ میں تو اتنا دے دے گا کہ وہ ساری کمی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. آج وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے, اس لیے کہ آج اتوار ہے اور کل منڈے ہے اور پھر وہی روٹین زندگی کا. انشاءاللہ گفتگو کل آپ کی خدمت میں آگے بڑھے گی. جس سلسلے میں عرض کر رہا تھا, بات ذہن میں رکھیے گا کہ پیغمبر اسلام نے اہل بیت کے لیے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے, جسے ہم حدیث کہتے ہیں, اس میں کہیں ورگ نہیں ہے نا. یہ ورگ استعمال ابھی تو ہے 5-10 منٹ ہے بھائی, نہیں جی تو نہ ہوتا نا, نہیں اب یہ تو آپ کی ان کے ساتھ محبت ہے. صلوات پڑھنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے توجہ سے سماعت فرما لیں کہ جتنی اس قسم کی حدیث ہیں اس میں ورب فعل نہیں ہے. اچھا یہ ورب استعمال کیوں ہوتا ہے؟ ورب اس لیے استعمال ہوتا ہے جملے میں کہ پتہ چل سکے کہ عمل انجام کب آیا.
एक्शन हुआ करो, है ना? ये तो है, इसीलिए तो आप कहते हैं, आपने कहा कि भाई वो ज़हीर अब्बास आए थे, ये थे जो है ये तो वर्ब हो गया ना, हाँ? तो अब इससे पता चल गया कि पास्ट टेंस में आए थे। ज़हीर अब्बास मजलिस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट है ना? इससे पता चल गया कि अमल जारी है। ज़हीर अब्बास मजलिस पढ़ेंगे, अभी ऐलान आपने सुना है, मिर्जा मोहम्मद अतर साहब पढ़ेंगे, मौलाना सलमान साहब पढ़ेंगे, इसका मतलब है कि अमल मुस्तक़बिल में अंजाम पाएगा, है ना? वर्ब हमेशा 3 टेंस की तरफ इशारा करता है, अमल या तो पास्ट टेंस में है, या प्रेजेंट में है, या फ्यूचर में अंजाम दिया जाएगा, है या नहीं? अगर पास्ट में हो गया तो खत्म हो गया, उसका रिश्ता प्रेजेंट से कुछ नहीं है। मैं तवज्जो चाहता हूं जो बात अर्ज कर रहा हूं, जो पास्ट में हो गया उसका रिश्ता, उसका ताल्लुक प्रेजेंट से नहीं है। मैं मजलिस पढ़ चुका, अब कोई कहे पढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत कह रहे हो, पढ़ चुके हैं, यानी ये चुके बता रहा है कि अब हाल से उसका कोई रिश्ता नहीं है, प्रेजेंट से कोई रिश्ता नहीं है। प्रेजेंट ये बता रहा है कि इसका फ्यूचर से कोई रिश्ता नहीं है, और फ्यूचर में कोई अमल होने वाला है तो ये बता रहा है कि इसका हाल से कोई रिश्ता नहीं है। अगर पैगंबर वर्ब इस्तेमाल कर लेते, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, तो आज तो हैं, कल होंगे कि नहीं होंगे? अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूं। और अगर वो होता कि अली उसके दरवाजा हैं, है या नहीं, तो अब यही होता कि अब थे अब नहीं है, है नहीं? इसलिए कि वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, पैगंबर ने वर्ब इस्तेमाल नहीं किया है। और मैं पैगंबर के लिए क्या कहूं, मेरा अल्लाह नहीं चाहता है कि अहले बैत के लिए नबी कुछ कहे तो कहीं वर्ब इस्तेमाल हो, इसलिए कि अगर वर्ब इस्तेमाल होगा तो अमल महदूद हो जाएगा उस वक्त के लिए। चूंकि मेरा नबी कयामत से आगे तक के लिए है, मेरी हुकूमत जिसकी हद नहीं है, तो मैं ये कैसे चाहूं कि जिसे मजहर बना के भेज रहा हूं उसे महदूद कर दूं। अगर मुझे मकानो जमान में कैद नहीं कर सकते हो तो मेरे भेजे हुए को कैसे कैद कर सकते हो? जैसे मेरे लिए तसव्वुर है वैसे उसके लिए भी तसव्वुर करो कि जिसे मैं भेज रहा हूं। सलवात पढ़ने एक बार मिलते मोहम्मद फरमाया, जिसे सबने लिखा है मुसलमानों में, मुहद्दिसीन ने लिखा है, फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहली जन्ना, हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार है। नहीं भाई डॉक्टर साहब, सरदार है या नहीं? सरदार। देखिए अगर ये कहते कि होंगे तो मैं ये समझता कि जब मैदान हश्र बपा होगा, जब जन्नत और जहन्नम तक़सीम होगी, तो उस वक्त जो भी जन्नत में जाएंगे उस वक्त हसनैन सरदार बनाए जाएंगे। जरा गौर फरमाया, है का मतलब ये है कि वक्ती तौर पर महदूद किया जा रहा है, लेकिन जब ये कह दिया गया जन्नत के जवानाने जन्नत के सरदार, तो अब बात खत्म हो गई जनाब, है या नहीं? अब अगर कोई कहे अभी तो जन्नत जब होगी, जब कयामत बर्पा होगी, तो मैं पूछना चाहता हूं आदम कहाँ है, जरा बताओ। क्या कहने, वाह वाह वाह, नहीं पहुंच रहे हैं आप। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आदम कहाँ है बताइए, नूह कहाँ है, इब्राहिम कहाँ है, यूनुस कहाँ है, मूसा कहाँ है? हज़रत ईसा के लिए नहीं कहूंगा, वो तो रुके हुए हैं। उन्हें रोका गया है कि जब आखिरी मोहम्मद आ जाए तो नमाज पढ़ के तारीफ कर देना, और वो जब रिकमेंड करेंगे तब यहाँ आना है। तो ये कहाँ है हज़रत आदम, कहाँ है हज़रत नूह?
بتائیے اما یہ جہاں ہے وہی جنت ہے. اگر وہی جنت ہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ حدیث کہہ رہی ہے کہ حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں. اگر یہ جنت میں ہیں تو ان کے یہ سردار ہیں، اس لیے کہ رسول کی حدیث بتا رہی ہے کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. تو یہ رتبہ ہے اہل بیت کا، یہ مرتبہ ہے اہل بیت کا. بس میں نے اپنی بات کو ختم کیا عزیزو، کل گفتگو آگے بڑھ جائے گی اس سلسلے کی. دیکھیے ہر چیز کے لیے معرفت ضروری ہے نہیں. انسان کو پہچاننے کا شعور ہونا چاہیے. میرے سامنے ایک چمکتا ہوا گلاس کا ٹکڑا لا کے رکھ دیجئے شیشے کا، اسے کے برابر ایک ڈائمنڈ رکھ دیجئے. وہ بھی بیلجیم کٹتے ہیں، یہ بھی بیلجیم کٹتے ہیں، وہ بھی چمک رہا ہے، یہ بھی چمک رہا ہے، دونوں ایک طرح کے ہیں. میں بے شعور آدمی جسے یہ پتہ ہی نہیں ہیرا کسے کہتے ہیں، شیشہ کسے کہتے ہیں، گلاس کسے کہتے ہیں، تو میں یہ کہہ دوں گا کہ دونوں ایک ہے. ذرا غور فرمایا. لیکن اگر کوئی صاحب معرفت آ جائے جو جانتا ہو کہ ڈائمنڈ کسے کہتے ہیں، جو جانتا ہے گلاس کسے کہتے ہیں، تو شیشے کو ٹھوکر مار دے گا، ڈائمنڈ کو ہاتھ میں اٹھا لے گا، اس لیے کہ اسے معرفت ہے. اسے معرفت ہے، وہ پہچانتا ہے کہ کسے ہیرا کہتے ہیں، کسے شیشہ کہتے ہیں، اور ہیرے میں بھی پہچانتا ہے فلالیس کون ہوتا ہے. ذرا غور فرمایا آپ نے، کون ایسا ہے کہ جس میں کوئی سایہ نہیں پڑ رہا ہے، کون ایسا ہے کہ جس کے اندر چمک ایسی ہے کہ آنکھ کو خیرہ کرتی ہوئی نظر آ جاتی ہے. جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی پہچان بڑھتی چلی جائے گی، اتنا ہی قدر و قیمت بڑھتی چلی جائے گی. اور جب قدر و قیمت بڑھے گی تو یقیناً انسان اسے بڑا قیمتی سمجھتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے. بس عزیزو یہی تاریخ رہی ہے کہ جسے معرفت نبوت و امامت تھی اس نے تو اس امانت کو سنبھال کے رکھا. جسے معرفت نہیں تھی ان کی زندگی گزر گئی ساتھ بیٹھتے ہوئے، وہ پہچان ہی نہیں پائے کہ نبوت کہتے کسے. اور اب میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، تاریخ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، مجھے بہت ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر 63 سالہ حیات میں وہ 40 سال نکال دیجئے جو خاموشی کے پیغمبر کے رہے ہیں، 23 سال تبلیغی زندگی کے جو پیغمبر کے رہے ہیں، اس 23 سال میں صبح و شام ساتھ بیٹھنے والے اگر نبوت کو نہ پہچان سکے تو ان سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ امامت کی معرفت رکھتے ہیں؟ بتائیں آپ، جو 23 سال تک پروانے شمع رسالت رہے، نہیں سنتے ہیں نا، پروانے شمع رسالت رہے. یہ جانے کیسے پروانے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ جس شمع کے ارد گرد گھوم رہے ہیں وہ شمع ہے کیسی. غور فرمایا وہ شمع ہے کیسی، تو ان سے ہم کیسے امید رکھیں کہ وہ امامت کو پہچان رہے ہوں گے، امامت کو پہچان رہے ہوں گے. اگر امامت کو پہچانتے تو کبھی بھی حسین ابن علی 10 محرم کو وقت عصر یہ خطبے میں نہ کہتے کہ جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہ پہچانتا ہو وہ مجھے پہچان لے. میں فرزند نبی ہوں، میں فرزند علی ہوں، میں ابن زہرا ہوں. اللہ یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تو کلمہ تو پڑھ رہے تھے لیکن انہیں معرفت امامت نہ تھی، یہ پہچانتے نہ تھے. اور جب پہچانتے نہ تھے میرے عزیزو تو ایک منزل وہ آ گئی کہ جس منزل پر عمر سعد یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ حسین کے خون میں اپنی انگلیوں کے رنگنے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم لے لوں گا، جہنم میں جانا پڑے گا. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حکومت رائے کو چھوڑ دوں؟
اور کیا آپ نے میں رائے کی حکومت کو چھوڑ دوں، اس لیے کہ اسے لالچ دی گئی تھی کہ اگر حسین کا سر قلم کر لوگے تو رائے کی حکومت تمہیں ملے گی۔ میرے عزیزو، عمر سعد کا یہ جملہ تاریخ میں محفوظ ہے، جو آواز دے رہا ہے کہ یہ کلمہ تو پڑھ رہے تھے لیکن انہیں کوئی امامت کی معرفت نہ تھی، یہ دنیا چاہتے تھے، نہ رسول کو چاہتے تھے نہ امام کو چاہتے تھے۔ بھائی محمد علی محمد برندر صلوات، یہ چاہتے تو کبھی ایسی بات نہ کہتے۔ اور جو پہچانتا تھا میرے عزیزو، جسے معرفت حاصل تھی، خطا ہو گئی تھی کہ لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا تھا، گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈال دیا تھا، رخ کربلا کی طرف موڑ دیا تھا، لیکن اپنی خطا پر پشیمان تھا، اپنی غلطی پر پشیمان تھا، وقت تلاش کر رہا تھا کہ کب وقت آ جائے کہ میں جلدی سے کسر سعد کے لشکر سے، ابن زیاد کے لشکر سے نکل کے حسینی لشکر میں آ جاؤں، اپنی خطاؤں کو معافی کر لوں۔ یہ کون تھا؟ اس کا نام حر تھا، اس کا نام حر تھا۔ کل میں نے حر کے بیٹے کے مسائل پڑھے تھے، لیکن آج میں حبیب ابن مظاہر کے مسائل پڑھوں گا، لیکن تھوڑا سا جناب حر کی شہادت کا بھی ذکر میں آپ کے سامنے کر دوں گا، اس لیے کہ حسین کے اس چاہنے والے کا بھی تھوڑا حق ادا ہو جائے۔ میرے عزیزو، یاد رکھنا کہ یہ کربلا میں یزید کی فوج سے نکل آنا حسین کی طرف کوئی آسان کام نہ تھا۔ ایسا نہ تھا کہ ابتدا میں آ گیا، ایسا نہ تھا کہ 3 محرم کو آ گیا، ایسا نہ تھا کہ 4 محرم کو آ گیا۔ وہ اس وقت نکلا ہے جب 3 دن سے خیموں میں پانی نہیں تھا، بچے علتش کی آوازیں بلند کر رہے تھے، بھوک اور پیاس کا عالم تھا۔ اب دیکھیں کہ حر کا مرتبہ کتنا بلند ہے کہ نہ اسے پانی کی فکر ہے، نہ اسے بھوک کی فکر ہے، نہ آسائش زندگی کی فکر ہے، نہ سختیوں کی فکر ہے، نہ اس بات کی فکر ہے کہ حسین کے ساتھ جانے کے بعد مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سب پر ٹھوکر مار کے صبح کا سورج طلوع ہو رہا ہے، ادھر سورج تو کہیں اور طلوع ہو رہا تھا، لیکن حر کے نصیب کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ حر نکل کے حسین کی خدمت میں آ گیا، مولا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں مجرم ہوں آقا، میں نے آپ کے قافلے کا رخ موڑ دیا ہے، میں اگر ایسا نہ کرتا تو یہ رات کو علتش کی آوازیں جو بلند ہو رہی تھی یہ نہ سنتا، خیمے میں پانی نہ ختم ہوتا۔ میں آیا ہوں، آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اور یہ کہنے کے بعد ایک بار ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے، فرزند رسول یہ بتا دیں کیا میری خطا معاف ہوگی؟ بس عزیزو، فرماتا کہتے ہیں جناب حر فرزند رسول یہ بتا دیں کہ میری خطا معاف ہوگی یا نہیں معاف ہوگی؟ اللہ اللہ، حسین نے کیا جواب دیا؟ کہا حسن حر تو یہاں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہے، یعنی یہاں بھی میں نے تجھے آزاد کر دیا خطاؤں کو معاف کر کے، آخرت میں بھی تمہاری خطائیں معاف کر دی گئی۔ اے عزیزو، حر نے میدان کربلا میں اپنے بیٹی کی شہادت کے بعد اپنا ہدیہ پیش کر دیا، اپنی جان پیش کر دی۔ حر گھوڑے سے گرے، آواز دی، مولا ادرکنی، مدد کرنے کے لیے آئیے۔ حر کی آواز جیسے گونجی فضا میں، امام نے یہ فرمایا ذرا حبیب ابن مظاہر آگے بڑھو، مسلم ابن اوسجہ آگے بڑھو، بھیا عباس آگے بڑھو، دیکھو میرا ابھی یہ مہمان آیا تھا، دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، ذرا آگے بڑھو۔ حر آگے، حر گرے گھوڑے سے، زمین پر آئے۔ ایسا نہ تھا کہ امام نے سب کو بھیج دیا ہو، امام خود بھی نہ رک سکے، اسی طرح سے جیسے اصحاب آگے بڑھ رہے تھے، جیسے علی اکبر آگے بڑھ رہے تھے، جیسے حضرت عباس آگے بڑھ رہے تھے، مولا بھی آگے ان کے ساتھ ساتھ آئے۔ اللہ، حر کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، روح قفص عنصر
جلدی سے جسم سے روح نکل چکی ہے. ایک ایسا تیر پیشانی پر ہو کے لگا تھا کہ خون رک نہیں رہا تھا. ایک بار مولا نے وہ رومال اپنے پاس سے نکالا جو ماں نے دیا تھا, جو ماں کا بنایا ہوا تھا, جسے رومال زہرا کہتے ہیں. عزیزو, پیشانی پر شہزادی کے ہاتھوں کا بنایا ہوا وہ رومال امام نے باندھ دیا. رومال کا باندھنا تھا کہ پیشانی سے بہتا ہوا خون رک گیا. اور کتنا خوش نصیب ہے تو کہ اگر سر میں تیر لگا ہے تو مظلوم امام موجود ہے کہ تیرے سر پہ اس رومال کو باندھ دے تاکہ خون رک جائے. لیکن ہوئے ہر ذرا عصر کا ہنگام دے, تیرا آقا وہ ہے کہ جو اب پشت فرس پر سنبھل نہیں پا رہا ہے. جسم تیروں سے چلنی ہو گیا ہے, خون جسم سے بہ رہا ہے, لباس تر ہو گیا ہے, ریش مبارک سرخ ہو گئی ہے, پیشانی زخمی ہو گئی ہے, اور تجھے تو رومال زہرا نصیب ہو گیا. لیکن اگر تیرا امام اس طرح زمین پر ہے کہ ہر طرف سے خون بہ رہا ہے. اجرکم اللہ. عجیب عالم تھا عزیزو, عجیب عالم تھا کربلا میں 10 محرم کو. لیکن جب تک اصحاب وفا زندہ رہے, سلامت رہے, اللہ گواہ ہے, نہ حسین کی طرف کوئی ایک تیر آ سکا, نہ نہزہ آ سکا, نہ کسی میں مجال تھی کہ نگاہ اٹھا کے دیکھتے. لیکن جب ایک کے بعد ایک چاہنے والا رخصت ہونے لگا, اپنے خون میں تڑپنے لگا, تو وہ وقت آ گیا کہ جب بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر جسے خط لکھ کے بلایا تھا, اے ارباب اعضاء, بڑا اہتمام ہے اللہ کا حبیب کو بلانے کے لیے. عجیب عالم ہے. 4 محرم کی تاریخ آ گئی, کربلا کی سرزمین پر ابن زیاد کی طرف سے فوجوں پر فوجیں آنے لگی کہ ایک بار بھائی کو بلایا. شہزادی زینب نے, امام اندر آئے خیمے میں, کہا بہن کیوں یاد فرمایا ہے؟ کہا بھیا بیٹھ جائیے. بھائی بیٹھ گیا. کہا بھیا صبح سے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ابن زیاد کی فوجوں پر فوجیں آ رہی ہیں. اے بھیا, جب یہ فوجیں خیموں کے پاس سے گزرتی ہیں تو اپنے سواریوں کو, اپنے گھوڑوں کو یوں محمیز کرتی ہیں کہ ٹاپو کی آواز سے بچوں کے دل دہل جاتے ہیں. بھیا ارے کتنے ہیں دشمن جو چاروں طرف سے آ رہے ہیں. اے عزیزو, وہ یہ کہتے کہتے ایک بات کہتی ہیں, اے بھیا کیا آپ کا بھی کوئی چاہنے والا ہے؟ آپ کا بھی کوئی رفیق ہے؟ آپ کا بھی کوئی ہے ناصر المددگار؟ اسے بھی بلا لے آپ. کہا ہاں بہن ہے, میرے پاس ہے کوئی چاہنے والا. تو کہا بھیا بلائیے نا, دیر نہ کیجئے. یاد رکھیے گا میرے عزیزو, اس ہنگامے میں زینب کا اصرار اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ زینب بھی جانتی تھی کہ میرے بھائی کا کوئی چاہنے والا انتظار کر رہا ہے کہ حکم امام آئے تو کربلا کی طرف چل. کہا ہاں ہے بہن. تو کہا بھیا بلائیے. ایک بار کاغذ لیا, قلم لیا, خط لکھا. کس کے نام خط لکھا؟ حبیب ابن مرد رجل, حبیب ابن مظاہر مرد فقیہ, حبیب ابن مظاہر کے نام. کیا لکھا؟ حسین ابن علی کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کے نام خط جا رہا ہے. خط میں لکھا کہ کن حالات میں گھر گئے ہیں. اس کے بعد جملہ لکھتے ہیں, حبیب کیا تم میری نصرت کے لیے نہ ہوگے؟ عزیزو, ادھر حسین نے خط لکھ کے حبیب کے نام قاسم کو رخصت کیا. ادھر حبیب کوفے کے بازار میں ہیں, چاروں طرف دیکھ رہے ہیں فوجیں آ جا رہی ہیں. حبیب خضاب خرید رہے تھے, ڈائی خرید رہے تھے. حبیب نے اس بوٹل کو, شیشی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ایک بار نظر دوڑائی کوفے کے راستوں پر. تو دکاندار سے پوچھتے ہیں یہ فوج کشی کس پہ ہو رہی ہے, یہ کہاں جا رہے ہیں؟ دکاندار نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کدھر جا رہے ہیں؟ کہا نہیں, ذرا تم بتاؤ تو کدھر جا رہے ہیں. کہا فرزند فاطمہ پر لشکر کشی ہو رہی ہے, حسین ابن علی کو گھیرا جا رہا ہے. میں یہ سننا تھا کہ ایک بار بوتل کو زمین پر پھینک دیا اور کہتے ہیں کہ اب یہ داڑھی نصرت حسین میں بہنے والے خون سے خضاب ہوگی. اے میرے عزیزو, یہ کہہ کے گھر کے اندر آئے, زوجہ کے ساتھ بیٹھے تھے. روایت یہ بتاتی ہے کہ کھانے کا وقت تھا کہ اتنی دیر میں دروازے پر
پر آنے والے نے دق الباب کیا، زنجیر در کھلی، ایک بار اٹھ کے در کے پاس آئے، دروازے کے پاس کھولا دروازہ، پوچھا کون ہے؟ آنے والے نے کہا میں حسین کا قاصد